زندگی کا مطلب ہوتا ہے شادی شدہ زندگی. یہ پوری زندگی کا کڑا امتحان اسی زندگی میں ہوتا ہے. جب تک آپ بیچلر ہیں جوانی پھر بھی محفوظ ہے، یعنی آپ اپنے ہاتھوں. السلام علیکم ناظرین، نبی کے عاشق، نبی کے دیوانوں، مفتی سلمان اظہری کی تقریر سن کر جانا اور ویڈیو کو بالکل اسکپ نہ کرنا اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں. اس ویڈیو میں کو اپنے جسم کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اپنی خاتون کی امانتوں کی حفاظت بھی ذمہ داری میں آ گئی. اس کے پردے کی حفاظت بھی تمہارے ذمہ آ گئی. اس کے چال چلن کی، اس کے اخلاق و تربیت سب کی ذمہ داری تمہارے اوپر آئی. یہ تو بہت چھوٹی ذمہ داری ہے جو اسے کھلانا پلانے والے معاملات ہیں. باقی پوری اس کی زندگی جو تمہارے اوپر آئی ایک بڑی آزمائش ہے. ایک عورت کے ساتھ تم اس کائنات میں صحیح سلامت زندگی گزار کر جا رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بڑے امتحان سے کامیاب ہو کر نکلے ہو. بڑا امتحان ہے. اللہ رب العزت نے یہاں کائنات میں ہر ایک کے لیے جوڑا رکھا ہے، لیکن آپ دیکھیں کیا ہر عورت کا مزاج اپنے شوہر سے مل جاتا ہے؟ نہیں ہوتا. بعض لوگ ہم سے یہ شکایات کرتے رہتے ہیں بنی نہیں رہی ہے، بنی نہیں رہی ہے، اور ناچاکی ہے، نا اتفاقی ہوتی ہے. میاں یہ آپ کے اکیلے کے گھر میں نہیں، ہر مرد اور ہر عورت کے درمیان زندگی میں اونچ نیچ نشیب و فراز آتے ہی رہیں گے. یہ تو مالک ہے پروردگار جو جوڑ کر رکھتا ہے. لیکن دو مزاجوں کو سنبھالنا اپنی زندگی میں، اس کو کہا جاتا ہے کہ آدمی اب میچور ہو گیا ہے. اسی لیے تو حدیث پاک میں ہے شادی سے پہلے تمہارا ایمان آدھا ہوتا ہے، نکاح کے بعد تمہارا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. نکاح کے بعد ایمان مکمل. تو بغیر شادی شدہ آدھے لوگ ہوں، شادی کے بعد مکمل ہو رہے ہو، میچور ہو رہے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے اور راستہ چلنے کی عادت اسے ہو جاتی ہے. تنہا چلنا اور ہے، پوری کائنات کو لے کر چلنا اور ہے. اب یہاں مجھے بتاؤ میرے عزیزو، ایک عورت کے ساتھ زندگی گزار کر دنیا سے جانا ایک کٹھن امتحان ہے. وہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 11 ازواج مطہرات کے ساتھ زندگی گزاری، اور کسی ایک سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شکایت بھی نہیں سنی ہم نے. آج دنیا میں چاہے جو بھی پرہیزگار ہوں، جیسے بھی ہوں، بڑے سے بڑے بادشاہوں کی بیویاں ہوں، لیکن ان کو اپنے شوہروں سے کہیں نہ کوئی شکایت ہوگی. کچھ بھی ہو سکتی، سب کچھ اچھا رکھا ہو، لیکن کسی دن اس کی خواہش کے مطابق اس کی مٹھائی نہ ملی تو اسے شکایت ہے اپنے شوہر سے، مجھے مٹھائی نہیں کھلایا آج. یہ سب کی زندگیوں میں عورتوں کو اپنے شوہروں سے کچھ نہ کچھ شکایات ہیں. کوئی بھی اس کے پسند کے کپڑے آپ نہیں لا کے دے سکے، اسے آج اپنے ماں باپ کے گھر جانا تھا تم نے ٹال دیا، اس کے گھر والے آ رہے تھے ان کے ساتھ تم نے صحیح برتاؤ نہیں کیا. یہ شکایات اپنے شوہر سے وہ رکھتی ہے. قربان جاؤ، یہ 11 بیویوں میں سے سب سے پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات تمہارے ساتھ کیسی تھی؟ وہ ازواج مطہرات کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری زندگی میں ہمیں اف تک نہ کہا. ہم غلطیاں کرتی تھیں، خطا کرتی تھیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے درگزر فرمایا کرتے تھے. میرے عزیزو، اس کا مطلب ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ازدواجی زندگی میں بھی آزمایا گیا تو بڑے امتحانوں سے. یہاں ہم ایک بیوی کے ساتھ امتحان میں آئے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 11 ازواج مطہرات کے ساتھ عدل و انصاف کا پرچم بلند کیا ہے. کوئی ایک بیوی بھی شکایت نہیں کر سکتی. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود اپنی حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے پاس اچھا ہو، اپنے اہل و عیال کے پاس اچھا ہو، وہ سب سے اچھا آدمی ہے. ہاں، باہر بہت نیک بنتا ہے، اندر جا کر کے ساری شرافت ختم ہو جاتی ہے. ایسے بہت سارے لوگ ہیں، باہر ان کو دیکھا جائے تو ان کے ہاتھ میں تسبیح مسلح سب کچھ ہے، عورتوں کے ساتھ بدتمیزی اور برا سلوک بھی ہے. ایسے کئی لوگوں کی عورتیں بھی شکایات درج کراتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ہمارے شوہر کوئی نماز قضا نہیں کرتے، اور پلس یہ کہ میرے پاس جو شکایات آتی ہیں
اس میں ایک ایڈنگ یہ بھی رہتی ہے آپ کا کوئی بیان بھی مس نہیں کرتے ہیں. اس کے باوجود ان کی شکایت یہ ہوتی ہے کہ گھر میں ان کا سلوک بہت برا ہے. ہمیں خنزیر کہتے ہیں, ہمیں کتا کہتے ہیں. شوہروں کے متعلق عورتوں کی شکایات ہیں میرے عزیز. میں پرٹیکولر کسی ایک کو ٹارگٹ نہیں کر رہا. جس کی زندگی میں یہ معاملات ہیں وہ توبہ کر لے, اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت تو عورت ہے. جانور کے ساتھ بھی اگر تم نے برا سلوک کیا تو قیامت کے دن اس جانور کو بھی بدلہ دلایا جائے گا. وہ جانور اپنے سینگ نکال کر تمہیں مارے گا. قیامت کے دن وہ اپنا بدلہ لے گا. اس کے چہرے پر اگر کسی نے مارا ہے ناحق بغیر ایذا دینے والے جانور کو تم نے مارا ہے تو اس کا بدلہ قیامت کے دن دلایا جائے گا. عورت تو عورت ہے, اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذمے میں دیا ہے یہ کہہ کر کے نہیں کہ لو اس سے جتنا چاہے کام لے لو, بلکہ اس صنف نازک کو اللہ نے تمہاری تربیت میں عطا کیا ہے. یوں ہی سمجھو کہ اگر تمہارے پاس کوئی نرم و نازک چیز سرپرستی اور نگرانی کے لیے دے دی جائے تو اس کی کیسی حفاظت کرتے, اسی طرح سے تمہیں حفاظت کرنے کا حکم ہے. اب اور ایک بات, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ازدواجی زندگی ہے, آئلی زندگی اس کو کہیں, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو شادی شدہ زندگی ہے, اس کے معاملات ایسے ہیں کہ ساری بیویاں ایسے حضور کے پاس نہیں آ گئی تھیں کہ وہ پہلے سے بہت ہی اعلیٰ قسم کی اخلاق و کردار اور سارے تمام تر صفات لے کر نہیں, بلکہ محدثین فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت نے انہیں کامل بنایا ہے. یہاں سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ تم پہلے سے حور ڈھونڈ رہے ہو, پہلے سے ایسی ہو کہ اس کے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کر کے انہیں کامل بنایا ہے. عورتوں کی اخلاق, عورتوں کی جو عادات ہوتی ہیں وہ سب میں ہوتی ہیں. ازواج مطہرات جو حضور کے نکاح میں آئیں, عورتوں والی صفات ان کے اندر بھی تھیں, ان کے اندر بھی تھیں. جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کئی حدیثوں میں ملتا ہے, چھوٹی عمر کی تھیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر مقام پر ان کی تربیت کی اور انہیں ایک مہ کامل بنایا, بلکہ امت کے کئی صحابہ کا استاد انہیں بنایا. حضرت عائشہ صدیقہ نے اتنی حدیثیں میرے آقا سے روایت کی کہ ہماری آدھی شریعت ان کی روایت کی ہوئی حدیثوں سے چل رہی ہے. لیکن وہ نکاح میں جب آئی تھیں, کئی مرتبہ کے معاملات ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ان کے کیسے معاملات تھے, اپنی بیویوں کے ساتھ حضور کا سلوک کیسا تھا. وہ کائنات کے آقا و مولا ہیں, لیکن اپنی عورتوں کے لیے حضور شوہر ہی تھے. شوہر, جس طرح ایک عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ بات کرنے کی اجازت ہے, کھیلنے کی اجازت ہے, لطف اٹھانے کی اجازت ہے, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر بیوی کو یہ اختیار حاصل تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر جاتے تو اسی انداز سے رہتے جیسے ایک شوہر محبت کرنے والا اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے. یعنی تمہارا منصب, تمہارا عہدہ, اللہ تعالیٰ نے حضور کو جو منصب عطا کیا وہ کسی کو نہیں ملا, لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ شوہر والا سلوک فرمایا. یہ کہنے کا مطلب کیا ہے میرے عزیزو, ہو سکتا ہے تم کمپنی کے سیٹ ہو, تمہارے ہاتھ کے نیچے 100 ملازم کام کر رہے ہوں, لیکن گھر میں جاؤ تو سیٹ نہیں شوہر ہی بن کے جاؤ. ہو سکتا ہو تم استاد ہو باہر, تم ٹیچر ہو, تمہارے سینکڑوں کی تعداد میں شاگرد ہوں, گھر جا کر کے بھی ٹیچر ہی نہ بنو, گھر جا کر کے بھی پروفیسر ہی نہ بنو, بلکہ گھر میں تم اپنی بیوی کے ساتھ تم شوہر ہی ہو. تم کمپنی کے سیٹ باہر, تم استاد باہر, لیکن خاتون کے ساتھ شوہر والے سلوک, شوہر والے سلوک میں یہ ہونا چاہیے کبھی عورت تمہارے ساتھ مذاق کر لے تو اس طرح بگڑنے کی ضرورت نہیں کہ بعض لوگوں کے متعلق یہ سنا ہے, وہ کہتے ہیں باہر 200 لوگ میرے ہاتھ کے نیچے کام کرتے ہیں, تو کیسی عورت ہے, تجھے بات کرنے کی تمیز نہیں. باہر جانتی ہو میرے کتنی عزت ہوتی, باہر جانتی ہو لوگ مجھ سے ٹائم لیتے ہیں بات کرنے کا, اور تو میرے ساتھ تو تڑاک کرتی ہے. میرے عزیزو, اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارا
ہمراز بنایا ہے, شریک حیات بنایا ہے, لائف پارٹنر ہے, اس کو اتنا اختیار دیا کرو جتنا تم اس کے ساتھ اختیار رکھتے ہو. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک, گھریلو حالات کی خوشگوار زندگی حضور کی میں بتاؤں. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک کنواری عورت ہیں, باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج مطہرات جتنی بھی آئیں یا تو بیوہ تھیں یا مطلقہ تھیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سب سے پہلے نکاح میں آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت خدیجہ بنت خویلد مکہ